میں جب یونیورسٹی سے اپنے گھر واپس آیا تو مجھے میری امی نے کہا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم تمہاری نانی کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے جب اپنی امی سے وجہ پوچھی تو میری امی کہنے لگی کہ تمہاری خالہ اور اس کی بیٹی امریکہ سے آئے ہیں تو انہیں ملنے جانا ہے۔ یہ سن کر میں بہت خوش ہوا کیونکہ خالہ کی بیٹی نے اور میں نے میٹرک تک ایک ساتھ پڑھائی کی تھی اور تب سے میں اس سے شدید محبت کرتا تھا، لیکن کبھی میں اس سے اپنے محبت کا اظہار نہیں کر پایا۔ میٹرک کرنے کے بعد وہ اپنی امی کے ساتھ امریکہ چلی گئی تھی تو میری دوبارہ کبھی ملاقات یا اس سے بات نہیں ہو پائی تھی، اس لیے میں بہت خوش تھا کیونکہ اس سے 5 سال بعد ملنے والا تھا۔ پھر میں تیار ہو کر میں اور میری امی اپنی نانی کے گھر چلے گئے۔ وہاں پہنچ کر جب میں نے اس کو دیکھا تو میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ دلکش اور خوبصورت ہو چکی تھی۔ دعا سلام کرنے کے بعد میں فون سننے کے لیے چھت پر گیا تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے چھت پر آ گئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی کہ کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مجھے لگا کہ شاید وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن مجھے اس نے بتایا کہ وہ بچپن سے مجھے بے حد محبت کرتی ہے اور وہ خاص میرے لیے ہی پاکستان آئی ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور میں نے خوشی خوشی ہاں کر دی۔ پھر کچھ دیر کے بعد ہم چھت سے نیچے آ گئے تو ہمارے رشتے کی بات امی اور خالہ کے درمیان چل رہی تھی۔ اسی طرح کچھ دن بعد ہم دونوں کی خوشی خوشی منگنی کر دی گئی۔ منگنی کے بعد وہ لوگ واپس امریکہ چلے گئے۔ خالہ نے کہا کہ وہ لوگ 1 سال بعد یہاں آ کر شادی کر جائیں گے۔ ہم دونوں فون پر دن رات باتیں کرنے لگے۔ ایسے ہی بات کرتے کرتے 1 سال گزر گیا اور وہ 1 سال بعد وہ واپس پاکستان آئے تو کسی بات پر امی اور خالہ کی لڑائی ہو گئی۔ خالہ نے صاف انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے نہیں کروائیں گی اور وہ سب واپس امریکہ چلے گئے۔ میرے سارے خواب ٹوٹ کر چکنا چور ہو گئے۔ امریکہ جا کر اس نے مجھے کال کی اور وہ رونے لگ گئی۔ میں نے اس سے دلاسا دیا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم فکر مت کرو، اور پھر ہم امی اور خالہ کے صلح ہونے کا انتظار کرنے لگ گئے۔ پورا 1 سال ایسے ہی گزر گیا لیکن امی اور خالہ کے درمیان میں صلح نہیں ہوئی۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ سب میرے ماموں کے گھر پاکستان آ رہے ہیں۔ تب میں امی کے پاؤں میں بیٹھ کر رونے لگا اور میں نے امی کو کہا کہ پلیز خالہ سے صلح کر لیں۔ امی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ خالہ سے صلح کر لیں گی۔ میں بہت خوش ہوا اور ان کے پاکستان آنے کا انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی وہ لوگ پاکستان آئے تو مجھے پتہ چلا کہ اس کی شادی میرے ماموں کے بیٹے سے ہونے جا رہی تھی۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے اس کو کال کی تو اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ امی کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں اپنے ماموں کے گھر چلا گیا۔ وہاں میں نے ماموں کو منتیں کی اور اپنی خالہ کے پاؤں میں جا کر رونے لگا، لیکن میرا درد اور میری تکلیف کسی نے نہیں سمجھی، بلکہ میرے ماموں نے تو مجھے دھکے دے کر گھر سے باہر نکال دیا۔ میری کزن وہیں موجود تھی، وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے سامنے ہوتا ہوا دیکھ رہی تھی، لیکن وہ بالکل خاموش کھڑی تھی۔ اور پھر 2 دن کے بعد ان کی شادی ہو گئی۔ اس کی شادی کو آج 8 سال گزر گئے ہیں، لیکن میں اسے ابھی تک بھلا نہیں پایا۔ آج لوگ مجھے پاگل، مجنوں اور ناجا جیسے ناموں سے پکارتے ہیں، لیکن مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ لوگوں کی نظروں میں محبت کا ضربہ بالکل فضول ہے۔ مجھے اس بات سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ مجبور تھی یا بے وفا، میرے لیے وہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ میرے قریب محبت میں قبلہ بدلنا شریک کے زمرے میں آتا ہے۔